محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا شريعة بعده ولا أمة بعده ولا كتاب بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق اللہ العظیم. برادران اسلام، حج کا مہینہ، حج کا وقت، حج کے ایام شروع ہو چکے ہیں، اور جن لوگوں کو اللہ رب العالمین بلا رہا ہے اپنے دربار میں، بڑے خوش و خرم ہے. اور یہ بلاتا اللہ ہے. انسان پیسے کے بلبوتے پر نہیں جا سکتا، انسان اپنی طاقت پر نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو جاوے. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اجمیر جس کو حکم ہوتا ہے وہ جاتے، کیا اجمیر جس کو حکم ہوتا ہے وہ جاتے، لیکن کعبہ جو دنیا کا سینٹر، جو اللہ کا گھر، اللہ کا در، اللہ کا ٹھکانہ، یعنی اللہ وہاں رہتا نہیں ہے لیکن اپنے بندوں کے اوپر وہاں خاص رحمت تجلی اتارا. ورنہ مومن کے دل میں اللہ رہتا ہے، مومن کے دل میں، پھر بھی وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، پھر بھی وہ اللہ کسی جگہ نہ سما سکا، نہ زمین میں، نہ آسمان میں، نہ پہاڑوں پر، نہ دریاؤں پر، لیکن مومن کے دل میں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. تو حاجی کو اللہ بلاتا ہے، وہ اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے، اور جب وہ پہنچ جاتا ہے اور وہ ارکان جو اللہ نے فرض کیے ہیں وہ پورے کر لیتا ہے، تو پھر وہ دنیا والوں کی نظر میں بھی، آسمان والوں کی نظر میں بھی وہ بہت کامیاب انسان ہو جاتا ہے. حاجی کا نہ خود حاجی سمجھتا ہے، نہ حاجی کے گھر والے، نہ محلے والے سمجھتے ہیں. حاجی وہ انسان ہے جو ابھی ماں کے پیٹ سے بچہ جنا اور جیسے پاک صاف مبرہ منزہ ہوا، کوئی گناہ اس پر نہیں ہے، حج کر کے آنے والا بھی ویسے ہی بچے کے مانند پاک صاف ہو جاتا ہے. یہ حاجی کا اتنا بڑا مقام ہے. لیکن افسوس صد افسوس، ہم نے حج کو تفریح کا، پکنک کا یا گھومنے کا، پھرنے کا ایک سامان بنا دیا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو صحیح معنی میں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حج بیت اللہ جلد سے جلد نصیب فرمائے. وہاں جانے والا بھی قیمتی، وہاں جا کر وہیں پر قبول ہو جانے والا بھی قیمتی، وہاں جا کر حج کر کے واپس آ جانے والا بھی قیمتی.
اور استطاعت کے باوجود نہ گیا تو پھر وہ کوڑی کا. بلکہ اسلام مذہب کے اعتبار سے میرے آقا و مولا تاجدار مدینہ فخر دو عالم امام الانبیاء سید الاولین والآخرین والطاہرین احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں کوڑی سے بھی گھٹیا قسم کا طاقت دی اللہ نے, قوت دی ہے, استطاعت دی ہے, مال دیا ہے, پھر بھی نہیں جاتا. تو کہا او کان یہودی او نصرانی. گزشتہ ہفتے میں نے حج کی حقیقت, کیسے حج شروع ہوا, یہ حج بنا کیوں, حج کو لانا کیوں پڑا, تو میں نے وہ بتا دیا تھا آپ کو کہ اللہ نے اپنے بہانے بنائے ہیں اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے. اب حج میں ہے کیا؟ جیسے ایک آدمی جاہل ہے, ان پڑھ ہے, اب اس کو حج پڑھنے جانا ہے تو اس کے لیے علم حاصل کرنا اتنا ضروری نہیں ہے, کیونکہ حج کے 3 فرض ہے. جو حج کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں حج کے 3 فرض ہیں. احرام باندھنا, اس کے لیے کوئی علم حاصل کرنے جانے کی ضرورت نہیں ہے. ان لٹریچر آدمی, ماں کے پیٹ سے جو جاہل آدمی پیدا ہوا ہے وہ آدمی بھی حج کر سکتا ہے جب وہ عقل میں آ جائے. تو احرام باندھنا. نمبر 2 کے اوپر عرفات کے میدان کے اندر قیام کرنا, جس کو وقوف عرفہ کہتے ہیں. چاہے وہ چند گھڑیوں, منٹوں کا, گھنٹوں کا ہو, وہ اپنے, اب اس میں کیا کرنا ہے وہ ساری باتیں نہیں ہیں. فرض کیا ہے؟ پہلا احرام باندھنا, دوسرا وقوف عرفہ کرنا, تیسرے نمبر پر طواف زیارت کرنا, حج پورا. یہ 3 فرض ہے, 3 فرض ہے. فرض, سنت, واجب اور سنت مؤکدہ. فقہا کی اصطلاح میں, بول چال میں یہ 4 لفظ ہے: فرض, سنت, واجب, مؤکدہ. سنت مؤکدہ. واجب کیا ہے؟ جیسے آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, وہ 5 وقت کی نماز کے ساتھ اللہ نے ایک نماز اور رکھی ہے, وتر کی نماز. جیسے آدمی ایک مر گیا, اب وہ نماز کا فدیہ ادا کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وتر کا بھی فدیہ ادا کرے. وتر کا فدیہ دینا پڑے گا, نہیں دے گا تو گنہگار. یہ بھی چھٹی نماز میں شامل ہے. واجب کی اصطلاح صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے اعتبار سے ہے. امام شافعی کے یہاں صرف سنت اور فرض ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے کہ نہیں, سنت اور فرض میں اگر رکھا جائے گا تو بہت بڑی امت کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو سنت کہہ کر اس چیز کو چھوڑ دے. جیسے ہم عصر کی سنتوں کو نہیں پڑھتے, عوام کیا, خواص کیا, سب عصر کی سنتوں کا کوئی اہتمام نہیں ہے. ورنہ اللہ والوں کی اصطلاح میں ولی بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عصر کی سنت کی پابندی کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مؤکدہ کسے کہتے ہیں؟ مؤکدہ اسے کہتے ہیں جس کو نبی علیہ السلام نے زندگی بھر کبھی بھی نہ چھوڑا ہو, زندگی بھر. غیر مؤکدہ کا جس کو کبھی کبھی چھوڑ دیا. تو ہم کیا کرتے ہیں, کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں, اور خاص کر کے اس وقت پڑھتے ہیں جب ہم جماعت میں جاتے ہیں. ورنہ یہاں تو ہمیں جمعہ کے دن, جمعہ کی نماز کے بعد سنت مؤکدہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے. ہاں, برتھ ڈے بنانی ہو تو رات کو 1:30 بجے تک انڈے پھوڑیں گے, ہاں, لیکن سنت پڑھنے کا ہوئے تو اس کو وعدہ کرا, ٹائم دیا ہے اس کو, اسی ٹائم میں موت آ گئی تو. میرے نبی نے کبھی برتھ ڈے نہیں بنائی اور کبھی انڈا نہیں پھوڑا, کبھی انڈا نہیں پھوڑا. اور ہم برتھ ڈے مناتے ہیں رنگے چنگے, اللہ کی نعمت کو ضائع کر رہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین
ہمیں اگر کہا جائے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو پیسہ نہیں ہے، کیک لانے کے لیے پیسہ ہے 150 روپے نہیں 2000 روپے کا کیک آتا ہے اور 3-4 انڈے کی ٹرے آتی ہے، کپڑے بھی گندے، ماں باپ بھی پریشان اور محلے والے بھی پریشان، گھر والے بھی پریشان۔ جو چیز لوگوں کی تکلیف کا باعث بنتی ہے وہ شیطانی کام، وہ شیطانی کام۔ آپ فرائض میں کوئی بھی چیز دیکھو، قرآن صاف طور پر کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی ہارڈ کام نہیں ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے آیا، اس کو کچھ پڑھتے نہیں آتا، فرض پڑھ رہا ہے، امام کے پیچھے کھڑا ہے، اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا، صرف امام جو حرکت کر رہا تھا، جو ایکٹیویٹی کر رہا تھا اس کو پورا کر لیا، اس کا فرض ادا ہو گیا۔ اس کا نام ہے سنت، اس کا نام ہے دین، اس کا نام ہے دین۔ یہ واجب کو، سنت مؤکدہ کو لوگوں کے اوپر لانا کیوں پڑا؟ کہا جو چیز ضروری تھی اس کو بھی چھوڑ دیا، تو اس کو بتانا ضروری ہو گیا کہ اگر تم یہ نہیں کرتے تو گنہگار ہو، یہ نہیں کرتے تو گنہگار ہو، تو کرنا پڑے۔ تو حج میں یہ 3 ارکان کر لیے، دیکھا تمہارا حج ادا ہو گیا۔ ہاں، اس کے علاوہ جو چیزیں واجب ہے، جو سنت مؤکدہ ہے، جو چیزیں ہیں وہ اس کا بھی آہستہ آہستہ میں ذکر، لیکن میں ابھی صرف فرض پر بات کر رہا ہوں۔ یہ حج ہے کیا؟ کس پر فرض ہو رہا ہے؟ ایک ہے فرض، ایک ہے واجب اور ایک ہے نفل۔ 3 طرح کے حج ہیں۔ فرض وہ حج ہے کہ آدمی مالدار ہو گیا، سب سے پہلے ہم لے لیتے کھیڑوت کو، کسان کو۔ سب سے زیادہ آج یوں کہتا ہے میں غریب آدمی ہوں، کسان کیا کہتا ہے؟ میں غریب آدمی ہوں۔ اب اگر وہ اس کی زمین بیچنے جاویں، لبے سڑک، جو سڑک کے قریب قریب اس کی زمین ہے، اس کی قیمت آتی ہے 50 لاکھ روپے بیگھا۔ شہر کے قریب ہے 60 لاکھ روپے بیگھا، سٹی کے اندر ہے 70 لاکھ روپے بیگھا۔ جیسے جیسے اس کا مارکیٹ قریب ہوتا جائے گا اس کا پیسہ بڑھتا جائے گا۔ اب ایک کھیڑوت کے پاس 5 بیگھے زمین ہے، بتاؤ وہ کون سے اینگل سے، پوزیشن سے وہ فقیر آدمی؟ شریعت یوں کہتی ہے تو 5 بیگھا میں کھیتی کرتا ہے اور تجھے کھیتی کا سارا سامان، تیرے کھانے کا غلے کا سامان پورا ہو جاتا ہے اور پھر بھی تو خوشحال ہے، تو اب تیرے لیے واجب ہے کہ تو 1 بیگھا زمین جس کی قیمت 50، 60 یا 70 ہے اس کو بیچ، 4 بیگھا میں کھیتی کر اور 1 بیگھا زمین بیچ کر کے پھر تو اس کو بیچ کر کے اس پیسے سے حج کرنے کو جا۔ یہ تیرے لیے فرض ہے، نہیں کرے گا او کان یہودین او نصرانین، یا تو یہودی ہو کر مر یا تو نصرانی ہو کر مر، اسلام سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہودی اور نصرانی دونوں کا ڈیفینیشن میں نے گزشتہ جمعہ کو بتا دیا تھا، کیوں یہودی اور نصرانی کہا گیا تارک حج کو۔ تو فرض حج کسان کا۔ اب کسان لوگ یہاں کوئی بہت کم کسان لوگ، لیکن ہماری باتیں بہت دور دور تک اللہ پہنچاتا ہے اور اللہ مرتے دم تک پہنچاتا رہے اور ہم سے کچھ کام لے لے اخلاص کے ساتھ۔ اس لیے ہم ساری باتیں لاتے ہیں کیونکہ ہم سب اس میں ملوث ہیں، ہم سب اس میں ملوث ہیں، اور مسائل سے تو ہم کو دور دور کا واسطہ نہیں ہے، مسائل سے ہم کو دور دور کا واسطہ نہیں ہے۔ سب دین کی بات ہے نا، 4 سے مجھا بھیوا دو 2 روپے چھوڑنے کی بات ہوتا ہے، آج تمہاری موڑی سے 2 روپے چھوڑنے ہو تو یہی تو میری موڑی ہے، پونجی ہے،
2 रुपए छोड़ दूंगा तो मैं कमाऊंगा क्या? तो सुन्नत मुअक्कदा यही तो तुम्हारी मूड़ी है। फर्ज में जो कोताही हुई थी वो सुन्नत से तो पूरी की जाएगी, फर्ज में जो कोताही हुई है वो वाजिब से पूरी की जाएगी, फर्ज में जो कोताही हुई है वो नवाफिल से पूरी की जाएगी। क्यों से नहीं पढ़ता? 2 रुपए छोड़ना मुश्किल है, 2 रकात नमाज पढ़ना चलता है। हम जो मार खा रहे हैं ना, हमारे मार खाने की वजह ही ये है। आप सब तो मुझसे ज्यादा देखते होंगे टीवी, ये वो। देखो क्या महासंग्राम चल रहा है अलग अलग डिबेटों के अंदर। वो एक मौलवी ने बेचारे ने जज्बात में आकर कहीं, लेकिन असल बात को छुपा दिया गया, डुप्लीकेट बात को जाहिर कर दिया गया। बेचारे को 370 की धारा लगा के, पता नहीं कौन सा 345 की धारा लगा के 3 महीने की कस्टडी दे दी, उसको जेल भेज दिया गया। जज्बात में ना आवे, जज्बा अपनी जगह पर है, लेकिन होश के साथ काम, होश के साथ काम। मुझे याद है कि अक्सर नौजवान जज्बात में ऐसे काम करते हैं जिसका न दीन से ताल्लुक है न दुनिया से ताल्लुक। देखता हूं अजीब हरकतें करते हैं। ये हज जो है, ये हज में भी ऐसा ही होता है, अजीब अजीब हरकतें करते हैं। लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं। अरे जब अल्लाह कश्मीर को इतना खूबसूरत बना सकता है, शिमला मनाली मसूरी को खूबसूरत बना सकता है, और जिसकी कस्में खाई उसको अल्लाह ने उजाड़ रखा, क्यों? वजह क्या है? खूबसूरत तो वो जमीन होनी चाहिए थी, अल्लाह ताला वहां बर्फ गिरा सकता था, लेकिन अल्लाह जानता है कि मेरा बंदा यहां आकर बर्फ में खेलने चला जाएगा, मेरे काबा के तवाफ को छोड़ देगा। तो अल्लाह ताला ने वहां को बिवादिन गैरि दी ज़र्इन इंद बैतिकल मुहर्रम बना, चटियल मैदान बना दिया। ये तो अब टेक्नोलॉजी का दौर है, नई नई चीजें इजाद हो रही है, वरना वहां के पहाड़ देख लो, सिर्फ पत्थर है, संगरेजे हैं। अल्लाह ने उसको उजाड़ करके अपने मक्का को खूबसूरत बना दिया, अपने हरम को खूबसूरत बना दिया, ताकि लोग दुनिया में मशगूल न हो जावे, दुनिया में मुलव्विस न हो जावे। यहाँ तो है ही है, इतने बड़े दरबार में जाकर भी वो बिल्कुल महरूम हो जाते। तो खैर बात कहीं की कहीं चली जाती है। बात ये है कि हज एक किसान है। अब वो किसान का मसला मैंने बता दिया कि उसके लिए हज करना ज़रूरी है। अगर ऐसा मसला है तो नंबर 2 के ऊपर औरत, मसले न हम बताते हैं न हमारी घरवालियाँ हमसे मसले पूछती है। अक्सर घरों में सोना होता है, चांदी होती है, औरतों के पास कैश होता है, क्योंकि रात को मियाँ सोता है ना तो उसकी जेब से 200-500 गायब हो, पता नहीं चलता। मियाँ साहब को भी बेचारा वो कमा के लाया होता है अंदर रख के खामोशी से, फिर कभी नोटबंदी आती है तो सब बाहर आता है। ऐसे ही हुआ था, काला धन वही तो बाहर आया था, बाकी तो कुछ नहीं आया। खैर अल्लाह माफ करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। मेरे भाइयों, तो औरतों के पास मिल्कियत होती है, इतना पैसा, इतना चांदी, इतना सोना होता है कि उस पर हज फर्ज हो गई, उस पर हज फर्ज हो गई। अभी के दौर में 1,80,000 या 90,000 हज कमेटी के एतबार से, या एकदम लो क्वालिटी का हज टूर जिसमें खाना पीना भी बिल्कुल सादा हो, थोड़ा हरम से दूर रखा जाता हो, वो लोग 1,80,000 में हज आज भी करवाते हैं। कोई आएगा मुझे कुछ नहीं, ऐसा हमको कोई बता दो नहीं तो 1,80,000 में ले जाता है। जगह जगह बोर्ड लगे, आप खुद चले ना, कोई ना कोई तो ले ही जाएगा। दिल की तड़प पर अल्लाह बुलाता है, दिल की तड़प पर अल्लाह बुलाता है।
ہم نے دیکھا ہے لولوں کو بھی، ہم نے دیکھا ہے بالکل اندھوں کو بھی، جب اللہ ان کو بلاتا ہے تو صحیح سالم کو نہیں بلائے، لیکن ان کی طاعت پر اللہ بلاتا ہے، ان کی چاہت پر اللہ بلاتا ہے، اور وہ چاہت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی چاہت کو دور نہیں کرتا ہے، ان کی چاہت کے مطابق ان کو قریب کر لیتا ہے۔ ہم تو کیا سمجھتے پتہ ہے، حج کب کریں گے؟ جب تھوڑے بال داڑھی کے سفید ہو جائیں گے، بال کالے جو ہے سر کے وہ بھی سفید ہو جائیں گے، اس کے بعد حاجی صاحب جیسی عمر کو پہنچ جائیں گے، پھر حاجی بنیں گے۔ یہ کوئی جوان کا حج، آپ انڈونیشیا، تھائی لینڈ، ملیشیا چلے جاؤ، ان کی شادیاں نہیں ہوتی جب تک کہ وہ حج نہیں کر لیتے، ان کی شادیاں نہیں ہوتی۔ اور ہمارے یہاں کہ بھائی بوڑھا آدمی ہو اس کے بعد حج کو جاؤ، یہاں شریعت کیا کہتی ہے؟ پیسہ آیا، مالدار بنا، حج فرض ہو گیا، راستہ معمول ہے، کسی کی قید میں نہیں ہے، عورت ہے تو محرم ساتھ میں ہے، کسی کوئی جگہ کرفیو نہیں ہے، تو ایسے حالات کے اندر اگر مالدار بن گیا ہے، من استطاع الیہ سبیلا، اور راستے کے بالکل تمام خم و پیچ اس کے لیے بالکل مشکل نہیں ہے، اب اس کے لیے حج فرض ہے۔ تو وہ عورت جس کے پاس اتنا سونا، اتنا چاندی، اتنا پیسہ ہے، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کرنے جاوے۔ اب رہا سوال محرم کا کہ محرم کیسے کریں گے؟ محرم 5 کیٹیگری میں، یا تو خود کا بیٹا ہے، خود کا سگا بھائی ہے، سگا باپ ہے، ماموں ہے، دادا ہے، نانا ہے، یا خود شوہر ہے، یہ سب ہے اپنے ایسے محرم۔ شوہر کے ساتھ تو شادی نکاح ہو ہی چکا ہے، باقی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ نکاح حرام ہے، اس کو محرم کہتے ہیں۔ جس کے ساتھ نکاح حرام ہو وہ محرم ہے۔ اب ایسا آدمی کوئی حج کرنے جا رہا ہے تو اس عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بندے کے ساتھ حج کرنے چلی جائے۔ اگر حج کرنے نہیں جاتی ہے اور اسی حالت میں موت آتی ہے تو عورت گنہگار حالت میں مرے گی، اور پھر وہ کیا ہوگا کہ بھائی اب تو نے بغیر کسی عذر کے حج کو چھوڑا ہے، تو پھر وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، او کان یہودیا او نصرانیا، اور اتنا پیسہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو لے جا سکتی ہے، تو پھر اپنے شوہر کا پیسہ بھی ادا کرے، اپنے بیٹے کا پیسہ بھی ادا کرے، شوہر نہیں تو بیٹے کو لے کر جاوے۔ تو یہ حج تو ہر حال میں فرض ہے۔ اگر مالدار عورت ہے، یہ نہیں کہ اب میرے پاس سونا چاندی میں بیچ دوں گی تو میرا کیا ہوگا، شریعت اس کو نہیں کہتا ہے۔ اسی لیے تو کہا کہ اگر تمہارے پاس صاحب نصاب ہو، 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، یہ اس کے اندر تمہارے پاس موجود ہے، گھر میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے، تو اس کے اندر سے سونے چاندی میں سے کسی چیز کو بیچو اور زکوٰۃ کو ادا کرو، نہیں تو پھر یہی قیامت کے دن تمہارے گلے میں توپ بنا کر ڈالا جائے گا اور داغا جائے گا، آگ دی جائے گی، ڈانگ دیا جائے گا، چونٹایا جائے گا، پھر تمہیں یوں کہا جائے گا کہ میں وہی ہوں جسے تو نے سنگر کر رکھا تھا، جمع کر کے رکھا تھا، خرچ نہیں کرتا تھا، اللہ کے راستے میں دیتا نہیں تھا، میں وہی مال ہوں۔ وہ مال کہے گا۔ 10واں پارہ شاہد ہے، جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ وہ مال ہے، اس مال کو جمع کرنے کی فکر اتنی نہ کرو، مال تو ویسے بھی آنے ہی والا ہے، مال کہیں نہیں جانا۔ موت جیسے انسان کو تلاش کرتی ہے، روزی انسان کی وہ بھی انسان کو ایسے ہی تلاش کرتی ہے۔ ایک دانہ اگر باقی ہے، موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ دانہ اس کے گلے میں، پیٹ میں نہیں اتر جائے۔ تو یہ عورتوں کو مسائل سمجھاوے۔ ہماری یہاں کی عورتیں تو بیچاری زکوٰۃ ادا کرنے میں آگے پیچھے ہو رہی، اور پھر
عجیب معاملہ تو یہ چلا ہے کہ میرے ابا نے حج نہیں کری تو میں کیسے حج کر لوں، میری امی نے حج نہیں کری تو کیسے کر لوں۔ اب صبح کی نماز پڑھنے کا ٹائم ہوا، ابا نے مجھے آواز دی، بیٹا اذان ہو چکی ہے، اب بڑی مسجد میں چلو نماز پڑھنے جانا ہے۔ اب بیٹا سوتا رہا، باپ صبح کی نماز پڑھ کر گھر پر آ گیا۔ ذرا زور سے بولنا، بیٹا گنہگار ہے یا باپ گنہگار ہے؟ فرض جس کے اوپر فرض ہے وہی گنہگار ہو، وہی گنہگار ہو۔ ماں باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، بیٹا اپنا خود کا کاروبار کر رہا ہے اور مالدار ہو گیا، اور مالدار ہونے کے بعد پیسہ آ گیا، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ کو حج کراوے، پہلے وہ اپنا فرض ادا کرے، اپنا فرض ادا کرے، پھر پیسہ بچتا ہے اپنے ماں باپ کو حج کرائے۔ اور اگر پیسہ تو مالدار بن گیا اور مالدار بننے کے بعد تو نے حج نہیں کیا، کسی اور کو حج کروا دیا، اب جب حج کا زمانہ آیا اور تو نے حج کو چھوڑ دیا اور تو نے حج نہیں کیا تو تو تاریخ حج ہوا، تو گناہ کے اندر شامل ہو جائے۔ اور پھر حج جس کو کرنے جانا ہے، میاں بیوی ہو یا بیٹے ہو بیٹی ہو یا ماں باپ ہو، جس کا پیسہ ہے وہ اپنا پیسہ جس کو حج کرنے جانا ہے اسے دے کر مالک بنایا، کیونکہ حج اس پر فرض ہے جس کے پاس پیسہ نصاب کے مطابق ہو، یعنی حج کرنے کا خرچہ پورا کے پورا اس کے پاس ہو، تو ایسا آدمی حج اس کے لیے فرض ہے۔ اب بہت سارے لوگ غلطیاں کرتے، میاں بیوی حج کرنے جاتے ہیں یا ماں باپ کو لے کر جاتے ہیں تو حج کا جو فریضہ ہے وہ ادا نہیں کرتے۔ کیسا کہ بھائی میری بیوی کو لے کر جا رہا ہوں، میں بیوی کو مالک ہی نہیں بنایا، میں نے خود نے جا کر پیسے بھر دیے کہ بھائی میں نے اپنے پیسے دونوں کے بھر دیے۔ اب یہ جو بیوی حج کرے گی یہ اس کا فرض ادا نہیں ہوگا، جب یہ حج کر کے آئے گی تو اس کا نفل حج ہوا، نفل حج ہوا۔ جب یہ پیسہ اس کے پاس دوبارہ آئے گا اور یہ مالدار بنے گی تو اس کو دوبارہ حج کرنا پڑے گا، اس کو دوبارہ حج کرنا پڑے گا، نہیں کرے گی تو یہ پھر حج کو چھوڑنے والی ہوگی۔ اس لیے حج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی ہم حج کا ارادہ کریں، پیسے بھرنے کا ارادہ کریں، اپنی بیوی کے ہاتھ میں 2 لاکھ 3 لاکھ جو بھی حج کے پیسے ہیں وہ دے دے اور اس سے کہہ دے ان پیسوں کی مالک اب تو ہے، پھر یہ پیسہ تمہیں دے گی، پھر تم وہ حج کی نیت سے تمہیں پیسہ دے گی اور پھر تم وہ حج کمیٹی میں یا ٹور میں یا جہاں بھرتے ہو وہاں بھرو گے، اب یہ حج اس کا صحیح ادا ہوا، ورنہ اس کا صحیح حج ادا نہیں ہوگا۔ وقت کا الارم بج چکا ہے۔ 3 باتیں ہوئی ہیں کہ ایک کسان پر ہوئی ہے، ایک عورت کے پیسوں پر سونا چاندی پر ہوئی ہے، اور ایک حج کس طرح سے کری جائے گی کی جائے گی اس پر ہوئی ہے۔ ابھی بات باقی ہے تاجر پر، ابھی بات باقی ہے یہ جو پلاٹ کے بلڈر لوگ جسے بولتے ہیں اس پر، اور ابھی بات باقی ہے جو جاب ورکر ہے ان لوگوں پر بات باقی ہے۔ اللہ نے زندگی باقی رکھی تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے اسی پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ نوجوانوں سے اپیل ہے اپنی نوجوانیوں کو ایسے ضائع مت کرو، راتوں کو برتھ ڈے کیک کاٹتے ہو اور صبح میں مسجد کو ویران کرتے ہو۔ جس قوم کے اندر رات کو جاگنے والے سڑکوں پر پیدا ہو جاوے اور مسجد ویران ہو جاوے، وہ قوم اپنی بربادی کو دعوت دیتی ہے۔ ہم وہ قوم نہیں ہیں جو اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کو کھودتے ہیں، حقیقت میں اب ہم وہی قوم بن چکی ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی قبروں کو کھودا ہے۔ نوجوانوں اپنے چہروں کو داڑھیوں سے سجاؤ، اپنی مسجدوں کو اپنے اللہ کو راضی کرنے سے آباد کر لو اور اپنے ماں باپ کو خوش کر لو، اپنے محلے والوں کو ستاؤ مت، اپنے اڑوس پڑوس والوں کو ستاؤ مت، ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ دیکھ لو یہاں سے شام کی طرف نگاہ اٹھا کر، میانمار کی طرف نگاہ اٹھا کر، چیچینیا کی طرف نگاہ اٹھا کر، چین کی طرف نگاہ اٹھا کر، آج ہمیں پردے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ چین کے اندر بڑے برقعے والی
بڑے کپڑے والی عورت اگر جاتی ہے اس کے کپڑے کو باقاعدہ کاٹ کر کمر تک کر دیا جاتا ہے. وہاں بڑے کپڑے پہننے کی بعض علاقوں میں اجازت نہیں ہے. ایسے حالات پیدا ہوں گے تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ وہ نبی جس نے ایک وقت پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا ہو، اس نبی کی امت اپنا مال ویسے ہی برباد کر دے گی، اپنا پیسہ ویسے ہی برباد کر دے گی. اس نبی کو کیا جواب دے گی جب اس کی امت بھوکی پیاسی تڑپ رہی تھی؟ ان کو دینے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا، برتھ ڈے منانے کے لیے ہمارے پاس پیسہ تھا، نماز میں آنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں تھا، برتھ ڈے منانے کے لیے ہمارے پاس پوری رات تھی. ماں پریشان، باپ پریشان، بیوی بچے پریشان، اور ہم اپنی مستی میں مست ہیں. لوگوں کو تکلیف دینے والا اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل